الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزت و احترام کے لائق بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اپنے آپ کو دیندار کہنے والے، لیکن ہماری زندگی میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو بے دین والوں کے ہیں اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کے بہت سارے کام ہم کرتے ہیں جبکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ انہی میں سے یہ جو مہینہ ہے سفر المظفر، سفر الخیر کا مہینہ ہے۔ سفر اس کے لغت کے اعتبار سے جو معنی آتے ہیں تو لغت میں سفر کے معنی لکھے ہیں خالی جگہ کے۔ وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ جو 4 ماہ تھے، ان کی عزت کرتے، ان کا اکرام کرتے، احترام کرتے۔ جب یہ 4 مہینے آتے تو وہ لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، مہینوں کی عظمت ہوتی، اس کے بارے میں آپ نے گزشتہ سنا۔ لیکن جب یہ ماہ گزر جاتے اور جیسے ہی سفر کا مہینہ لگتا تو چونکہ بہت دنوں سے وہ لوگ بہت سارے کاموں کو چھوڑے ہوئے تھے، اب لڑائی کا لڑنا، جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ لوگ اپنے کاموں پر لگ جاتے۔ اس طریقے سے گھر ان کے خالی ہوتے سفر کے اندر۔ وجہ تسمیہ بتائی گئی، اسی لیے اس کو سفر کہا جاتا ہے۔ یہ ماہ خالی ہوتا تھا، لوگ اپنے گھروں سے باہر ہوتے تھے۔ لیکن اب ہم لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم نے بہت ساری چیزوں کو اس میں داخل کیا ہے۔ جو بہت ساری چیزیں وہ ہے جو علماء نے لکھا کہ ایران سے ہوتی ہوئی ہندوستان آئی ہے، اور پھر ہندوستان میں اس کو پرانے زمانے کے جو بادشاہ ہے ان لوگوں نے اس کو رائج کیا، تو پھر وہ چیزیں چل پڑی، اس پر زور دیا اور ہندوستان میں یہ چیزیں آہستہ آہستہ پھیلی۔ اس ماہ میں کچھ کام ہوتے ہیں جس میں سے ایک کام کہ اس مہینے کا جو آخری چہارشنبہ ہے اس کو آخری چہارشنبے کے نام سے یاد بھی کیا جاتا ہے۔ بعض جگہوں پر جس کو چہارشنبے کے دن بدھ سے تعبیر کیا جاتا ہے تو وہاں کے لوگوں نے کتابوں میں آخری بدھ کے نام سے لکھا ہے، اور ہمارے علاقے میں اس کو آخری چہارشنبے کے نام سے مشہور ہے۔ یہ چیز یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور بہت ساری خرافات اس میں ہوتی ہے، اور جس کو دین سمجھ کر کیا جاتا ہے، اس کو کرنے والا کام سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور اس میں بہت ساری خرافات داخل ہوتی ہیں، گرچہ یہ ایک خود ایجنڈا خرافات سے ابھرا ہوا ہے۔ حضرت مفتی اعظم
शफ़ी साहब रहिमहुमुल्लाह तहरीर फरमाते हैं, ये जो आखिरी चहारशंबा था, हम सब के आका दोनों जहां के सरदार हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को बताते हैं। जो लोग आखिरी चहारशंबा मनाते हैं वो लोग वजह तस्मिया ये बयान करते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेहतयाबी का गुस्ल किया था। सेहतयाबी का गुस्ल आखिरी चहारशंबे के दिन किया था, इसलिए हम लोग इस दिन गुस्ल करते हैं और वगैरह वगैरह जो चीज़ें, घरों से निकलना और एक जगह पर जंगल में जमा होना और बहुत सारी खुराफात। लेकिन मुफ्ती आज़म हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहिमहुमुल्लाह तहरीर फरमाते हैं कि हमारे नबी के ज़माने में जब दोनों जहां के सरदार बीमार हुए तो उसकी तारीख लिखते हैं कि आखिरी चहारशंबा था सफ़र का। आप अपने घर से निकलकर कब्रस्तान गए, बक़ीए गरक़द कब्रस्तान का नाम। आप अल्लाह करे कि हमें बार बार मदीना और मक्का मुकर्रमा अल्लाह पहुँचाए और हम वहाँ दीदार करेंगे इन तमाम मुक़द्दस जगहों का। बक़ीए गरक़द अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे और आपने वहाँ के मरहुमीन जो कब्र में हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की और आप वहाँ से लौटे तो आप बीमार हुए। जब आप बीमार हुए तो फिर ये बीमारी बढ़ती गई। हज़रत फरमाते हैं 13 दिन ये बीमारी के रहे और इसी बीमारी में दोनों जहां के सरदार हम सब के आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए। आपने दुनिया से पर्दा फरमाया। बात तो समझ में आई होगी कि आखिरी चहारशंबा ये खुशियां मनाने का दिन नहीं है, बल्कि वाक़या पस मंज़र यूँ लिखा। अच्छा, फ़क़ीह वक्त हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह इस बारे में लिखते हैं, दीन और शरीयत में आखिरी चहारशंबे की कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं। ये उस दिन कुछ करना है, उस दिन कुछ काम है, उस दिन सैर व तफरीह करना है, उस दिन सेहतयाबी का गुस्ल करना है, या इसके अलावा शरीयत हमको कोई काम देती है। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह की तहरीर है जिसमें आपने साफ लिखा कि कोई आखिरी चहारशंबे की दीन और शरीयत से कोई असल नहीं है। लेकिन हज़रत ने लिखा कि जिस वक्त हमारे आका हमारे सरदार बीमार हुए तो ये बीमारी का सबब यहूदियों को खुश करने वाला था। यहूदियों ने इस दिन खुशियां मनाई। अब इससे यह समझ में आया आखिरी चहारशंबे को खुशियां मनाना ये मुसलमानों का अमल नहीं है, यहूदियों वाला अमल है। गैर ईमान वालों की ये हरकतें हैं, मुसलमानों का ये अमल नहीं है। और हज़रत ने आगे लिखा, नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, यानी अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए ऐसे कामों से जिन कामों से हमें बचना चाहिए। अच्छा, आखिरी चहारशंबे के नाम पर तफरीह होती है, मिठाई तकसीम की जाती है, मिठाई बनाई जाती है, काम उस दिन बंद किया जाता है, दुकानें बंद की जाती है। उस दिन लोग शिकार के लिए निकलते थे और उसको अच्छा समझते थे, उस दिन के इंतखाब को। और फिर सफ़र के महीने की आखिरी चहारशंबे को पूरियां बनाई जाती थी। ये आम रिवाज उस ज़माने में फैला और फिर इसको रिवाज दिया गया। हमारे इलाके में भी ये आम रिवाज अभी भी बहुत सारे लोग इसको मनाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया,
اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہمیں معلوم ہو گیا آخری چہارشنبے کی حقیقت، شرعی حیثیت۔ اب آپ کو بتاؤں کہ سفر کو بھی لوگ محرم کی طرح منحوس سمجھتے ہیں، اور اچھا کام کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں، اور اس میں بہت ساری نحوست کی چیزوں کو شامل کرتے ہیں۔ یہ منحوس ہے، یہ منحوس ہے، یہ منحوس ہے۔ لکھا ہے سفر کا نام سفر المظفر یا سفر الخیر ہے، آپ کیلنڈروں میں دیکھیں۔ سفر المظفر، مظفر کے معنی آتے ہیں کامیابی کے، کامرانی کے، اور خیر کے معنی آتے ہیں نیکی اور بھلائی کے۔ گویا اس مہینے کے ساتھ مظفر اور خیر لگایا گیا تاکہ لوگ اس مہینے کو منحوس نہ سمجھیں، لوگ اس کو منحوس تصور نہ کریں، اور نیکی کا اور بھلائی کا مہینہ سمجھے، اس لیے اس کا نام رکھا گیا سفر المظفر، سفر الخیر، بھلائی کا مہینہ۔ منحوس مہینہ نہیں ہے۔ اب چند وہ باتیں جس کو ہم اپنے معاشرے میں منحوس تصور کرتے ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور ہم سب کو اس کے معلومات کے ساتھ ان چیزوں سے پرہیز کی توفیق نصیب فرمائیں۔ عام طور سے نظر بد جس کو کہا جاتا ہے، نظر کا لگنا، حدیث مبارکہ میں تو ہے النظر حق، نظر برحق ہے۔ آدمی نے کسی کو دیکھ لیا اور اگر نظر لگ گئی تو آدمی موت تک پہنچ سکتا ہے۔ نظر اتنی خطرناک چیز ہے، اور ہم یہ تصور کرتے ہیں اگر گھر میں کسی کے اوپر نظر لگی، ایسا مجھے سمجھ میں آیا، تو ذہن میں یہ بات آتی ہے یہ پڑوسی اچھے نہیں ہیں، جب میرے بچے کو نظر لگا دیتے، میرے رشتہ دار اچھے نہیں ہیں، ہر مرتبہ وہ ہمارے گھر پر ایسی نظر ڈالتے کہ نظر لگ جاتی ہے۔ حالانکہ نظر جو لگتی ہے سب سے زیادہ گھر والوں کی لگتی ہے، اور اپنے بڑوں کی بچوں پر زیادہ نظر لگتی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا جب کسی کو خوشحال دیکھو، کسی کو مسکراتا ہوا دیکھو، تو حدیث مبارکہ میں ہے اضحک اللہ سنک، دعا دو اللہ ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ جب کسی کو خوشحال دیکھو کہ وہ بڑا اچھی طبیعت میں ہے، مست طبیعت میں ہے، اللہ نے اس کو نعمتوں سے نوازا ہے، بجائے جل بھن کر راکھ ہو جانے کے ماشاءاللہ کہو، اس کے ساتھ دعاؤں کو شامل کرو، نہ یہ کہ اب دل میں بے چینی شروع ہو گئی، ہم سے آگے بڑھ جا رہا، یہ تو ترقی کر لے رہا، ہمارے سامنے کا بچہ ہے، یہ پرسوں تک کچھ نہیں تھا اور ہم تو اتنے ٹیلنٹڈ ہیں، اور یہ کل تک کچھ نہیں تھا اور آج کہاں سے کہاں۔ بجائے اس کے ماشاءاللہ کہو، یا جو ہے وہ دعائیں جو احادیث میں آتی ہے ہم ان کو دعائیں دیں۔ یہ طریقہ کار اسلام کا ہے۔ اپنی نظر بچوں کو جلدی لگتی ہے اور اپنے رشتہ داروں کی نظر بنسبت دوسروں کے جلدی لگتی ہے۔ ایسے ہی سورج گرہن کے موقع پر بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ سورج گرہن کا موقع ہے، عورت حاملہ ہے، اور فوراً بولے کہ بھائی پیاز مت کاٹو، چھری ہاتھ میں مت دو، آلو مت کاٹو، کوئی بھی کاٹنے والی چیز مت کاٹو ورنہ کیا ہوگا۔ تو وہ زمانہ تو وہ تھا، آج تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے،
لیکن ہماری عورتیں ان ٹیکنالوجی سے کافی آگے ہیں. جس زمانے میں ٹیکنالوجی کا ایجاد نہیں تھا اسی زمانے میں ہماری عورتیں بولتی تھی ادھر پیاز کاٹے ادھر بچے کے انگلیاں کٹ جاتے, آٹومیٹک سسٹم. ادھر آلو کاٹے ادھر بچے کے پیر میں, آنکھ میں, ناک میں کچھ تو بھی کٹ جاتا. گویا وائرلیس دور. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ایک اور چیز, آدمی سفر کر رہا ہے اور ہم نے اپنے علاقے میں غیر مسلموں کو دیکھا, لیکن ہمارا بھی طریقہ ہے, بس مانتے ہیں. سفر کر رہے ہیں, درمیان میں برج آیا, ندی نظر آ رہی ہے, سکہ نکالو ندی میں پھینکو. لیکن کیا ہوا؟ سکے کی وجہ سے وہ ندی چلے گی اور برکت آئے گی, پانی بہے گا. گویا نظریہ یوں ہے کہ پیسوں کا ڈالنا ندی میں یہ ندی کو چلانے کا سبب ہے. اللہ چلاتا ہے, اللہ پانی بھیجتا ہے, یا اس کا تصور نہیں ہے. ان سکوں میں وہ روپیہ 8 آنے اور 4 آنے, اور پتہ نہیں ندی کو کب روپیہ 8 آنے 4 آنے کی ضرورت پڑ گئی. ایسی چیز ندی میں ڈالتے جو حقیقت میں اس کو ضرورت ہوتی تو سمجھ میں بھی آتی بات. ندی کو ان روپیوں کی کیا ضرورت ہے, لیکن تصور ان پیسوں کو ڈالا جائے گا تو وہ ندی چلے گی. گویا خوشحال وہ ندی رہے گی. اور ایک اور تصور, کسی گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی اور پہلن لڑکی ہے, تو بعض گھرانے تو ایسے ہیں کہ اگر بہو کو لڑکی پہلی پیدا ہو گئی تب تو دادی دیکھنے ہی نہیں آتی دواخانے کو, بیٹی پیدا ہوئی. اور بعض گھر کچھ محفوظ ہیں, چلو پہلن بیٹی اچھی چیز ہے, اللہ نے اگر کر دیا کہ دوسری بیٹی ہو گئی تب تو پھر وبال جان. اگر خدا کی کرنی ایسی ہوئی تیسری بھی بیٹی ہو گئی تو پھر ساسو ماں کا تو کیا کہنا, تیور ان کے دیکھنے کے رہتے. ہماری بہو منحوس ہے, اور پھر جلے کٹے الفاظ, انہیں اتنی منحوس ہے. اس کو بیٹا ہوتا, اس کو بیٹیاں چھوتے, کبھی اس کو بیٹا نہیں ہوتا. اور پھر دادی امی نہ دواخانے کو جاتی دیکھنے کے لیے, نہ بچوں سے ہمدردی, نہ بہو سے ہمدردی. حد تو یہ ہے کہ پھر گھر آنے کے بعد وہ معصوم اور ننھی بچی پھولوں کی طرح کھلتی ہے, اور معصوم بچی ادھر سے ادھر گھومتی ہے. تو جب نانی دادی کے سامنے وہ لڑکی آئی تو ادھر پھیر لیتے چہرہ, اور جب ادھر آئی تو ادھر پھیر لیتے, دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. اور وہ جو دشمنی شروع ہوئی, بچی جوان ہو جاتی ہے, بچی کی شادی ہو جاتی ہے, لیکن دادی کی نحوست ختم نہیں ہوتی. پتہ نہیں کہاں سے یہ اس کی شروعات ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بشارتیں دی ہے. جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں اور وہ اچھا پالتا ہے, ان کی پرورش کرتا ہے, اچھی جگہ نکاح کرتا ہے, اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے. صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ 2 بیٹیاں, آپ نے وہی بشارت سنائی. کسی صحابی نے پوچھا یا نبی اللہ 1 بیٹی, آپ نے بشارت سنائی. تو کہاں اللہ کے نبی خوشیاں بتا رہے ہیں, کہاں جنت کی ضمانت دے رہے ہیں, اور ہمارا ماحول نحوست تصور کرنے کا. اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور بلکہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم نے ایک موقع پر فرمایا, جس گھر میں پہلن لڑکی ہو اور بعد میں آنے والی اولاد خوش قسمت ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا خوش قسمت ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ بعد میں آنے والے بھائیوں کو 2 مائیں ملتی ہے, ایک ماں کی شکل میں ماں,
ایک بڑی بہن کی شکل میں ماں. آپ دیکھو بہن اور بھائی اسکول سے آتے ہیں, بچیاں تو اللہ نے ان کے اندر شرافت رکھی ہے, اللہ نے ان کے اندر نزاکت رکھی ہے, اللہ نے ان کے اندر سلیقہ مندی رکھی ہے, تو بچہ شرارت کرتا ہے, بچیاں نہیں کرتی. جب بھائی کچھ شرارت کرتا ہے اور ماں دیکھتی ہے کہ کچھ گلدستہ ٹوٹ گیا یا کوئی چیز نقصان ہو گئی اور ماں پوچھتی ہے کیا ہوا, تو فوراً بہن اپنے بھائی کو بچانے کے لیے کچھ نہیں امی ایسا ہو گیا اپنے اوپر لے لیتی ہے اور بھائی کو بچاتی ہے, اور بھائی بھی اپنے بہن کا سہارا لینے کی کوشش کرتا ہے, اور بہن فطری طور پر ماں کا رول ادا کرتی ہے بھائی کے ساتھ. کہاں بیٹیوں کا تصور ہے اور کہاں ہمارا منحوس تصور کیا جانا. ایسے ہی میں نے گزشتہ پیوستہ جمعہ بتایا تھا کہ جھاڑو کا جھاڑنا وہ تو ٹھیک ہے, آپ نے سنا. ایک اور تصور, رات کے موقع پر اگر جھاڑے تو گھر میں عورتیں غصہ کرتی ہے, رات میں جھاڑتے گویا کچرے کا رہنا گوارا ہے, کچرا منحوس نہیں ہے, صفائی کا کرنا منحوس ہے. کہاں سے پتہ نہیں اس کی ایجاد کہاں سے ہوئی. صفائی کا کرنا منحوس ہے, کچرا رہا کوئی بات نہیں, رات میں نہیں جھاڑنا. ایسے ہی ناخن کا کٹ کرنا, رات ہوتے ہی ناخن رات میں کٹ کرتے, نہیں کرنا, نحوست آتی گھر میں. گویا صفائی کو ناپسند کیا جا رہا ہے ان اوقات میں, اور ویسے ہی کچرے کو رہن, اس لیے کہ کچرا ہے کبھی بھی آ سکتا ہے. معصوم بچے جس گھر میں ہوتے ہیں وہ تو گھر والے جانتے ہیں. اب آپ یہ بولے نہیں جھاڑنا ویسے ہی رہنا, وہی برکت, صفائی کرنا نحوست آ جاتی. اسلام سے اس کا بھی کوئی تعلق نہیں, شریعت میں ایسی کوئی باتیں نہیں ملتی. ایسے ہی چپل الٹی گر گئی تو اب گھر میں وبال آ جاتا, سیدھی کرو. چپل پر چپل آ گئی اور فوراً بولتے ایسا رکھتے, بازو رکھو. ہاں ادب تو ہے, یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چپل کے اوپر چپل رکھ لو. اب مولانا بولے کچھ نہیں الٹی چپل مارو, یہ تو ادب کے خلاف ہے, یہ تو ادب کے خلاف ہے. ادب تو یہی ہے کہ چپل کو سلیقے سے رکھا جائے, اور خاص کر جیسے مسجد ہے ہم داخل ہو رہے ہیں, میٹ بچھایا جاتا ہے تاکہ پیر صاف کریں. اب ہم چپل سے چلتے ہوئے آئے اور اسی میٹ پہ چپل رکھ دیے. اب بیچارہ جو تہذیب سے آیا وہ بازو میں خانے میں چپل رکھا, واپس آیا تو آپ کے چپل کے نیچے پتہ نہیں کتنی پاکیزہ چیزیں آئی ہوگی, اس لیے کہ روڈ سے چلتے ہوئے آئے ہیں, اور پتہ نہیں اس میں نیچے کتنی برکتیں آپ لائے ہوں گے. وہ برکتیں اس میٹ کو لگی اور بیچارہ آنے والا سلیقے سے وہاں پیر رکھا. اب وہ برکتیں اس کے پیر پر اور پھر اس کا پیر مسجد کی صفوں میں, یہ تو ادب کے خلاف ہے. ادب تو یہی ہے کہ جہاں چپلوں کی جگہ ہے وہاں رکھے اور سلیقے سے رکھے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ چپل کسی کا پیر لگ کر الٹی ہو گئی یا چپل پر چپل چڑھ گئی تو منحوس تصور کرنا, اس کی کوئی اصل نہیں. یہ سب بنائی ہوئی غلطیاں ہیں. ایسے ہی بعض جگہوں پر جیسے امام صاحب کا مصلی ہے, نماز ہوتے ہی مصلی کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیتے, تھوڑا سا ٹیڑھا. کیا ہوا؟ ارے نماز ہو گئی نا, نماز ہونے کے بعد مصلی سیدھا رہا تو شیطان آ کے نماز پڑھتا. اب شیطان کو اتنی لمبی لمبی جانمازیں نہیں نظر آئی, وہ ایک ہی چھوٹی جانماز نظر آئی. پتہ نہیں, ہو سکتا ہے امامت کر کے پڑھتا ہوں گا, اور اگر امامت کر کے پڑھا تو انہیں سدھر جاتا. اپنے کو تو اگر واقعتاً ایسا ہے تو صفائی کر کے جانا چاہیے تاکہ وہ آئے امامت کرے, سب شیطان سدھر جائیں گے. لیکن نہیں, وہی تصور الٹا کر کے رکھو. قرآن شریف
کوئی پڑھ کر بھول گیا اور کھلی رہ گئی تو تصور قرآن کھلا نہیں رہنا، لیکن کیا ہوتا؟ شیطان پڑھتا۔ اگر بات ایسی ہوتی شیطان قرآن پڑھتا تو ہم تو انسان ہیں، دن میں محنت کرتے ہیں تو رات میں نیند آ جاتی ہے، شیطان کو تو نیند بھی نہیں آتی۔ تب تو اگر بات حقیقت ہے تو ہم تو پورے قرآن کھلے رکھ دیتے تھے تاکہ وہ دن میں بھی پڑھے رات میں بھی پڑھے، 24 گھنٹے پڑھے، اس لیے کہ اگر 24 گھنٹے پڑھے گا ایک مہینے میں پورے شیطان حافظ قرآن۔ کیا دنیا بنے گی؟ بہترین دنیا، اس لیے کہ بہکانے والا ہی اگر مصلح بن جائے تب تو پھر کیا ہے، سب جنتی بن جائیں گے، یہ بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسے ہی قرآن گر گیا، کسی کے ہاتھ سے قرآن گر گیا، گراتا تو کوئی تصور بھی نہیں کرتا، گر گیا تو فوراً اس کو لے جاؤ، چاول میں تولو، گیہوں میں تولو اور صدقہ کر دو تو پھر گناہ معاف ہو جائے گا۔ اب یہ کہاں سے آیا یہ تو میرے کو بھی نہیں معلوم، میں نے کئی جگہ پر اس کو تلاش کیا پر مجھے بھی نہیں ملا اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہاں شریعت میں تو اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اتنا ضرور ہے حدیث مبارکہ میں رفع عن امتی الخطأ والنسیان، کہ بھول چوک جو ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معافی کا اعلان کیا ہے۔ بھول سے گرا ہے قرآن، چوک ہوئی ہے، یہ تو معاف ہے۔ جو گناہ معاف ہے اس کو تو ہم وہ معیار پہ پہنچاتے ہیں جس کا تصور نہیں، اور رشوت ادھر پیچھے، سود پیچھے دروازے سے، دروازے پورے کھلے، جھوٹ وہ تو کلیاں کھلے جیسا بولتے ہیں، اور پھر کسی کو دھوکہ دینا تو آج کے دور میں فیشن اور ترقی کا دور ہے۔ دھوکہ دیا تو آگے بڑھتے، میاں کون سے زمانے میں ہے تم؟ آگے بڑھنا ہے تو کرنا پڑتا، نہیں مانتے تو تمہاری مرضی، ہمیشہ ویسے ہی رہو۔ یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ ایک طریقہ ہے آگے بڑھنے کا۔ یعنی ہم نے دھوکہ، جھوٹ، فریب کو گناہ ہی نہیں سمجھا، بلکہ آگے بڑھ کے اس کو ترقی کا سامان سمجھائیں، ترقی کا ذریعہ سمجھا۔ جو گناہ کبیرہ ہیں وہ نیکی سے آگے نکل گئے، اور جو گناہ نہیں ہے اس کو سر پہ چڑھا دیتے، اتنا بڑا گناہ کیا ہو گیا، کیسا ہوگا، بس۔ اور ایسے ہی مغرب کے وقت اگر بچے بھوک کی وجہ سے کھانا طلب کریں تو عورتیں کہتی ہے بھری شام کھانا کھاتے، نہیں کھانا، بھری شام کھانا کھاتے، یہ ٹائم مردے کھانے کا، اپن نہیں کھانا۔ اب ان کو کہاں سے معلوم ہو گیا؟ نہیں معلوم، مردے کھاتے۔ پہلی بات تو جو صحیح نہیں ہے ان کو تو کھانا ملتا ہی نہیں، اور جو مردے کھاتے ہیں، ہاں یہ حقیقت ہے مردے کھاتے ہیں۔ جیسے میں نے محرم کے عاشورے کے موقع پر بتایا تھا، عند ربہم یرزقون، جو شہداء ہوتے ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے، لیکن مغرب کے ٹائم پہ تھوڑی دیا جاتا، وہ تو شہداء ہیں، جنت کے کھانے ہیں، 24 گھنٹے ان کے لیے دروازے کھلے ہیں، نہ ان کے لیے پیشاب کا تقاضا نہ قضاء حاجت ہے، وہ تو کھاتے ہی رہتے ہیں۔ اگر مردے کھانے کا ٹائم تب تو پھر کھانا چھوڑ دینا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ مغرب کے ٹائم تھوڑی کھاتے ہیں۔ ایسے ہی کفن، مٹی میں آدمی کو قبر میں ڈالا گیا تو تھوڑی مٹی ڈالنے کے بعد بولتے پانی اون لو، پانی ڈالو، لیکن کئی کو نہیں، پانی ڈالے تو وہ مٹی پانی لگ کے کفن کو لگ جاتا، لگے تو کیا ہوتا؟ بولے 2 فرشتے آتے نا منکر نکیر، دیکھتے ہی بولتے یہ تو پرانا مردہ ہے، خالی تو بھی آ گئے اپن، انہیں حساب کتاب سے بچ جاتا۔ نہیں، فرشتوں کو بھی دھوکہ ہو رہا۔ یہ تو ایسا ہو گیا جیسے ایک قصہ آپ کو بتاؤں، پہلے زمانے میں یہ جو، اچھا ایک تو یہ ہے، دوسرے قبر میں ڈنڈا رکھا جاتا ہے۔ اب یہ ڈنڈا کہاں سے آیا؟ بولے نہیں معلوم۔ فرعون جب سنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ قبر میں فرشتے آئیں گے
تو اس نے کہا تھا کہ میں جب مر جاؤں تو تلوار میرے ساتھ رکھنا، دیکھ لوں گا میں کون آتا ہے۔ تو اب اپن یہ بولتے انہیں فرعون تھا، اپن مسلمان ہیں، اپن ڈنڈا رکھ لینا۔ ڈنڈا کہیں کو؟ ارے تمہارے باوا ہے نا، بولے اپنے کو پکا معلوم اپنے باوا لچے تھے بول کے کہیں سا بھی عذاب ہوتا، ڈنڈا رہے تو بچ جاتے۔ اس لیے کہ ڈنڈا تو فرشتوں کو مارنے کے لیے ہے، اور ایک مردے سے تو حسن ظن ہونا چاہیے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بولے نہیں، اپنے چاچا آخری فنٹر تھے، کہیں سا بھی عذاب ہونا پکا ہے ان کو، اس لیے ڈنڈا ضروری۔ اب ایک یہ ڈنڈا آیا کہاں سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو دو قبروں کو آپ نے دیکھا، آپ کی اونٹنی غالباً بدک رہی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، تو آپ نے وہاں ایک درخت سے ایک شاخ لی اور اس کو چیرا اور اس میں سے دو ڈالیاں باریک نکالی اور دونوں پر لگایا، اور آپ نے فرمایا جب تک یہ رہے گی ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ پر وہ نبی تھے، انہیں پتا تھا کہ کہاں عذاب ہو رہا، اللہ کی شان ہے، اللہ نے بتایا۔ اب یہ ڈالیاں بڑھتے بڑھتے ڈنڈا بنی۔ اس کا قصہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک صاحب تھے، پہلے زمانے میں دسترخوان پر ڈنڈا رکھا جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا یہ دسترخوان پر ڈنڈا کیوں ہے؟ بس طریقہ ہے، رکھتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے تحقیق کی یہ ڈنڈا کہاں سے آیا، تو لطیفہ لکھا ہوا ہے پہلے زمانے میں دسترخوان پر دانت میں کاڑی کرنے کے لیے لوگ دسترخوان پر کاڑی رکھتے تھے۔ کچھ دور گزرا تو بعد کے لوگوں کو وہ کاڑی سمجھ میں نہیں آئی، لوگ بھول گئے بھائی کیوں رکھتے تھے، تو ان لوگوں نے سوچا اتنی چھوڑی کاڑی دادا نانا کو تو ہم دیکھے، لیکن وہ کاڑی سمجھ میں نہیں آیا کہیں کو رکھتے، دکھتی بھی نہیں، تھوڑا بڑی رکھو، تو تھوڑی بڑی رکھے۔ بعد میں آنے والوں نے دیکھا یہ اتنی لکڑی ہمارے دادا کہیں کو رکھتے تھے، تھوڑا بڑی رکھو تو آنے والے کو بھی دکھتی، تھوڑا بڑی رکھے۔ پھر زمانہ گزرا تو بعد کے لوگوں نے کہا ہمارے دادا کو ہم نے دیکھا اتنی لکڑی رکھتے، اچھا نہیں دکھ رہا، وہ مسجد میں ممبر کے بازو میں خوبصورت ڈنڈا رہتا نہیں، وہ رکھیں گے۔ تو یہ قبر کے اوپر کی چھوٹی سی ڈالی بڑھتے بڑھتے ڈنڈا بن کے قبر میں گئی۔ قبر میں میت کے ساتھ ڈنڈا رکھا جاتا ہے۔ کیا حقیقتیں ہیں۔ وقت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے کو منحوس تصور کرنے سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور بہت ساری چیزیں ہم منحوس تصور کرتے ہیں، اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، دین و شریعت کو صحیح سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔